خواجہ سرا کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتہائی زبردست جواب: کسی ایک خامی سے میاں بیوی کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا، زنخواہ، جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے بلکہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر ایب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا کروماٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کروماٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کروماٹین ایکس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کروماٹین پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کروماٹین پیدا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروماٹین کو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروماٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروماٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرح طرطوسی کتاب التحریم الفاحش میں حضرت ابن عباس سے ایک نقل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرو، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے: اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشورى میں اللہ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں، وہ جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے
وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں سے ایسے رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے تو یہ اس کا صبر کا امتحان ہے۔ جس شخص میں مرد و عورت کی علامت بالکل مساوی ہوں، ان سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنثی غیر مشکل، یعنی وہ خنثی کہ جس میں مردانہ قوی اور علامت غالب ہوں، تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اسے کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر پائی جانے والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو جائے کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پایا جائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں جو کہ مرد و زن کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس مسئلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال آج ہماری ویڈیو اسی سلسلے میں ایک کاوش تھی کہ ان لوگوں کے وہ حقوق دلوائے جائیں جو کہ باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو حقیر نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی عزت و احترام دیا جائے جیسے کہ معاشرے کی دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ قرآن پاک کی سورہ شورى آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، ہمارے ہاں اکثر آپ نے شادی بیاہوں اور میلوں ٹھیلوں پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ ناچتے گاتے اور بعض حالتوں میں بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔
ان کے مختلف نام ہیں جیسے خسرا، مخنث، ہجڑا، خواجہ سرا وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سوائے خواجہ سرا کے باقی کے نام سے تحقیر اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا یہ قدرے بہتر نام ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد ہوا محل کے افسر۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا ہوتے کیسے ہیں؟ ناظرین محترم، جہاں تک بیولوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی طور پر انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے جنس کے تعین کے وقت مرد اور عورت کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کروموسومز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جینز کا تعین کرتے ہیں۔ اگر مرد کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے، اگر عورت کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جینز کے کیس میں یہ اتفاق ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموسومز برابر ہو جاتے ہیں، جو کہ عموماً بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت۔ یہاں ایک بات جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ تیسری جینز کے بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ ان کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ تیسری جینز میں فیمیل کروموسومز اگر میل کروموسومز پر دوبارہ غالب آ جائیں تو وہ فیمیل خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میل خواجہ سراؤں کا بھی ہے۔ ناظرین، خواجہ سراؤں میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں خواجہ سراؤں کے باقاعدہ طور پر ڈیرے موجود ہیں۔ ان ڈیروں کو سندھی زبان میں مڑئی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سراؤں کے سب سے اہم گروہ رہائش پذیر ہیں۔ خواجہ سراؤں کی ایک قسم اولاکھڑے بھی ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر نذرانے وصول کر کے آپس میں بانٹ کر گزارا کرتے ہیں، اور ان کا عموماً اٹھنا بیٹھنا بھی معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا علم و حکمت میں پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا، ایک دفعہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ سرا کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا، یعنی اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اگر اس کی جسامت عورت کی مشابہ ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کی طرح تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک خنسا یعنی خواجہ سرا سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خنسا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسا یعنی وہ خواجہ سرا اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا کے ساتھ جمع کیا تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب اس خنسا نے اپنی اس مہر میں آئی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو آپ نے جب اس خنسا سے استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے اور اس سے ماواری بھی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور قمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنسا یعنی اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب والی ایک پسلی دائیں جانب سے کم ہو تو پھر اس خنسا کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ اس خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ ناظرین، اسلامی کتب میں درج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمایا جائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے، حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔
یہی وجہ ہے کہ مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دوسری جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب ہوتی ہے، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں۔ تو مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہونے کے باوجود اس ملک میں رہنے والے افراد اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اسلام جتنا انسانیت کا درس دیتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اتنا ہی انسانیت سے دور جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان تڑپتی زندگیوں کے دکھ درد کا ادراک ہی نہیں، بلکہ ہم کسی نہ کسی طرح ان انگاروں میں تپش بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ بالکل ہماری ہی طرح کے انسان ہے، یہ سانس تو لیتے ہیں مگر گھٹ گھٹ کر۔ انہیں جینے کا حق تو ہے مگر اس کے لیے انہیں بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ ان کے رنگ برنگے لباس، چمکتے زیورات، روشن رنگین چہرے، کھنکتے پائل اور لڑکھڑاتے بل کھاتے بدن میں زندگی گھسٹتی تو ہے مگر دہکتے انگاروں پر۔ ان کی چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کتنے اندوہناک کہانیاں ہیں جنہیں سننے کی سکت شاید ہم میں نہ ہو سکتا ہے کہ ہماری روح ان کہانیوں کا بوجھ اٹھانے سے انکار ہی کر دے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمارے معاشرے میں جیتے جاگتے ان ستم ظریفیوں کی کہانی جن کو ہر جگہ طنز و تحقیق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔